بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کی قرات، جن کی آواز تمام صحابہ کرام بہت زیادہ عمدہ تھی، اچھے طرز پر یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ اور بعض روایات یہ بھی آتے ہیں جو آج کل قرآن مشق کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ بھی کرتے تھے مشق۔ اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ وہاں ڈائریکٹ اللہ کے رسول پر وحی آئی، جبریل امین علیہ السلام آئے، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب کو حکم دو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البینہ سنائے۔ اتنے بڑے صحابی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کو کیا آپ کو، حالانکہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، لیکن یہ کیا اس کی خاص فضیلت کی اس کی آواز عمدہ اچھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل جو ہماری جو ترتیب ہے، ہم آواز کو تو دیکھتے ہیں لیکن ابی بن کعب کے تقوی کو نہیں دیکھتے۔ وہ صحابی تھے، تقوی دار تھے۔ آج کل ہمارے قراء کی آواز سب سے بہترین، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، ہر چیز مکمل، مگر دوسرا جو طرف ہے، جو تقوی، جسی پر دین کی بنیاد، جسی پر قرآن کی بنیاد ہے، وہ نہیں کرتے۔ ہمارے استاد محترم تھے، وہ قاری تھے، ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے مجلس میں گیا ہوں کہ باہر سے جو لوگ قرآن کرام آتے ہیں مصر سے وغیرہ سے، کہتے پوری رات کیا کرتے ہیں، مجلس قرات کرتے، صبح نماز نہیں پڑھتے، سوئے ہوتے ہیں۔ کہتے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اب اس قرآن کا اس کا کیا فائدہ کہ آپ صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے؟ تو پتہ چلا کہ آپ نے دنیاوی آراز کے خاطر یہ دین سکھایا۔ اور قرآن کریم اللہ پاک صاف فرماتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ اے ایمان والو، یہاں پر اس خطاب بنی اسرائیل کو علماء کو تھا، لیکن ہم بھی اس کی مخاطب، قرآن ہم پر اترا ہے کہ اے بنی اسرائیل کو علماء کہ اللہ کی آیاتوں کے بدلے پیسے میں سے مت دو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ خطاب ہمیں بھی ہے، اے اس امت محمدیہ کے قرآن کرام، اللہ کی دین کو مت بیچو، اللہ کی دین کی خاطر پیسے مت لو، اور اپنے اندر تقوی اختیار کرو۔ ہم الٹ ہے، پیسے بھی لیتے ہیں، ریٹ مکمل ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سے قاری سے اپنی تمے کب کیا ہوتا ہے نا کہ اور سے اچھی لگتی ہے۔ اللہ معاف، آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ اب کر رہے ہیں۔ اب اس قرآن کا کیا فائدہ؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہترین صحابی تھے اور عمدہ کاری تھے، صحابی بھی تھے نا، تقوی اس کے اندر بہت زیادہ تھا، جس کی بنیاد پر اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اللہ پاک نے ہر طرف سے حفاظت فرمائی، اس کی قرات کی بھی حفاظت فرمائی، اس کی تجوید کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت فرمائی، اس کے اعراب کی بھی حفاظت، اعراب زبر سے پیش وغیرہ حرکات، اس کی خط رسم عثمانی، اس کو ہم کہتے ہیں رسم عثمانی، خطاطی کی حفاظت فرمائی، اس کی معانی کی حفاظت فرمائی، اس کی تفسیر کی، ہر طرف سے اللہ پاک نے قرآن کی کیا کرتے ہیں، حفاظت فرمائی۔ ابھی قرآن کی حفاظت کیسے فرمائی؟ کوئی سیکیورٹی گارڈ آئیں گے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بلڈنگ کی حفاظت کرنی ہو تو وہاں پر سیکیورٹی گارڈ کھڑے کرتے ہیں، پولیس اہلکار کھڑے کرتے ہیں۔ ابھی قرآن کی حفاظت کس طرح فرمائی؟ بندوق پر لوگ آئیں گے؟ نہ نہ، ان مدارس، ان علماء، ان قراء کے ذریعے اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ایک قاری کی حافظ کسی نے پورا قرآن ہے، دنیا کی پوری دنیا کے تمام نسخے جلا ڈال، نعوذ باللہ من ذالک، ایک کونا میں دنیا میں نہ ہو، ایک حافظ آئے گا وہ پھر لکھ لے گا، اس کو یاد ہے پورا قرآن، وہ پھر لکھ لے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے اس طریقے سے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اب خوش قسمت یا لکی یا نیک بخت وہ لوگ ہیں کہ جو اس حفاظت میں اپنے آپ کو تھوڑا سا حصہ ڈال سکے، قرآن کی اس حفاظت میں تھوڑا سا حصہ ڈال سکے، اس کی خوش قسمت ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن میں تھوڑا سا اپنے حصہ ڈالا ہے، تا قیامت اس کا تذکرہ چلتا رہے گا، تا قیامت اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس خدمت کے لیے اس مثال کے طور پر کہ اللہ پاک مجھے قبول فرمائے، تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ کی دین کی باڈی گارڈ آپ جب بنو گے تو اس کی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ اس محنت کے لیے آپ نے کیا تھوڑا سا دن رات کو ایک کر کے اس کو سیکھنا ہوگا پہلے۔ جو ہم مدارس میں قرآن سکھاتے ہیں نا، صبح شام پڑھو 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 پڑھو، یا اللہ پاک نے آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اب اس ڈیوٹی پر آپ کتنے اترتے آپ کو لایا ہے، اللہ پاک نے قرآن سے بتایا ہے۔ پورے محلے میں ہوں گے تھے کہ 1 2 3 4 ہزار لوگ ہوں گے، کسی کی دل میں نہیں آتا، سب جوان ہوتے ہیں، کوئی بھی مدرسے میں حفظ کا شوق ہی نہیں ہوتا۔ 1 2 4 4 5 10 20 لوگ آتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے، اس کو چنا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اس کو درس قرآن دیا ہے، اس کو بہترین مدرسہ عطا فرمایا ہے، اس کو صبح شام مدرسے محنت کرنے والے استاد عطا فرمائے۔ اب یہ اس کی وہ قسمت طرح کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے عظیم قسمت کو ٹکرا دیا نا تو اللہ پہ سے بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں۔ کہ اللہ پاک اس بندے کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں نا کہ تا مرتے دم تک اس کو اللہ پاک پہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ پھر معاشرے میں سب سے بدترین وہی لوگ ہوتے ہیں، وہ حافظ ہوتے جس درمیان میں قرآن چھوڑا ہو یا قرآن یاد کر کے اس کو بلا دیا ہو، لوگ پھر معاشرے میں کہتے ہیں اسے پناہ مانگتے ہیں، کیوں؟ اللہ پاک کے غصے کو اس نے کہتا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو قرآن کی حفاظت کی قبول فرمائے، ہم تمام لوگوں سے قرآن کی خدمت لیں، ہم تمام لوگوں کو قرآن کی محبت ڈالیں، اور ہم تمام لوگوں کو اس قرآن کو آخرت میں جا کرنے کا سبب بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔